میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے جب قاری کا مطالعہ کیا تو مجھے کچھ بہنیں نظر آئی. ارے بھائی اور بہن کا رشتہ بڑا ہوتا ہے، بڑا عجیب رشتہ ہوتا ہے. یہ تو ہم نے پاکستان میں بھی ہمارا رات دن کا مشاہدہ ہے. ارے اگر کوئی بھائی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تب تک نہ دفناؤ جب تو اس کی بہن نہ آ جائے. بھائی کا کیونکہ بیٹے ہوتے ہیں ملکیت کے وارث اور بہن ہوتی ہے جنازے کی وارث. ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بیٹی بہن جنازے کی وارث ہوتی ہے. میں نے تو ایما کی کتابوں میں پڑھا کہ جناب داؤد کو بیٹے تھے، دعا مانگی یا اللہ مجھے بیٹی عطا کر. اللہ نے پوچھا داؤد بیٹی کو کیا کرو گے؟ کہا یا اللہ کوئی تو ہو جو میرے جنازے پر روئے. یا اللہ بیٹی ہوگی میرے جنازے پر روئے گی. دوستوں، میرے بزرگوں، بنص قرآن کچھ ایسی بہنیں گزری ہیں. پہلی بہن بنص قرآن جناب موسیٰ کی بہن ہے، کلثوم. میرے دوستوں، جب جناب موسیٰ کی ماں نے جناب لوخا نے تابوت میں بند کر کے موسیٰ کو اور دریا میں ڈالا تو جب بہن نے دیکھا کہ بھائی پانی میں ہے تو کنارے سے چلی ندی کے کنارے سے، کہیں میرا بھیا ڈوب نہ جائے، کہیں میرا بھیا ڈوب نہ جائے. اور پھر واپس آئی جب جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں آئے. میں کہتا ہوں کلثوم تو بڑی خوش قسمت ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں زندہ مل گیا. ہاں یہ ہے جناب موسیٰ کی بہن. دوسری بہن ہے جناب یوسف کی بہن. جناب یوسف کی بہن ملنے کے لیے آئی تھی نا، میں نے کہا تھا جب ملنے کے لیے آئی تھی جناب یوسف کی بہن مصر میں تو کہا تھا بھیا تمہیں بھائیوں نے کنویں میں کس طرح گرایا؟ تو کہا بہن تم برداشت نہ کر سکو گی. کہا بتا تو بھیا. کہا سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کوتا اتارا، کوتا اتار کر خنجر میرے قریب لے کر آئے. بس یہ کہنا تھا یا جناب یوسف کی بہن بے ہوش ہو گئی. میں نے عالم تصور میں کہا جناب یوسف کی بہن آپ کا بھائی پیاسا نہ تھا، آپ نے اپنے بھائی کا کوتا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کی لاش گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھی تھی. ہاں یوسف کی بہن بات سن کر مر گئی. ہاں ذرا کربلا میں تو ارے بہن 70 قدم پر دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہے کوئی میرے بھائی کو بچانے والا. ارے بیٹی نزدیک سے کہہ رہی تھی ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا. ہاں ایک اور بہن ہے، وہ بہن ہے امام رضا علیہ السلام کی بہن. ہاں بڑا غریب الغربا ہے. ہاں میرے دوستو یہ غریبوں کا غریب ہے. ہاں یہ امام رضا کی بہن ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے. میرے دوستو دور سے آئی تھی، مدینے سے چلی تھی. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. جب جناب رضا کی بہن پہنچی نا 3 میل دور تھی تو کسی نے کم سے دور تھی تو کسی نے آن کے پیغام پہنچایا جو رئیس تھا وہاں کا کہ بی بی رئیس نے تمہیں دعوت دی ہے کہ میرے گھر میں آؤ اور مبارک قدم تمہارے میرے گھر میں پڑھیں. میرے دوستوں جب پیغام پہنچا بی بی نے تھوڑا سا چادر کو اوپر کیا اور اپنی دائی کو کہا یہ کیسا استقبال ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی کا استقبال ہے، یہ رئیس کا استقبال ہے. کیسا یہ استقبال کر رہے ہیں؟ استقبال کرنے والے تو سارے ننگے سر ہیں، سب کے کالے کپڑے ہیں. ارے جو علم ہے وہ بھی کالے علم ہیں. یہ میرا کیسا استقبال ہو رہا ہے؟ اور دائی کو کہا جاؤ رئیس کو کہو کہ میرا بھیا رضا کہاں، میرا بھیا رضا کہاں، میرا بھیا رضا کہاں، میرا بھیا رضا کہاں ہے. میرے دوستو جیسے امام رضا کی بہن کی کنیز رئیس کے گھر میں پہنچی دیکھا کہ رئیس کا امامہ اترا ہوا ہے. ارے ماتم کر رہے ہیں. پوچھا رئیس سے امام کی بہن پوچھتی ہے میرا بھیا کہاں ہے؟ کہا دائی آج 3 دن ہوا ہے کہ رضا شہید ہو گئے. آج 3 دن ہوا کہ رضا شہید ہو گئے. جیسے ہی دائی نے امام رضا کی بہن کو بتایا کہ آقا زادی آج 3 دن ہوا ہے تمہارا بھائی شہید ہو گیا. مجھے قسم سے ممبر کی جیسے ہی کہا شہید ہو گیا 3 گھنٹے کے اندر امام رضا کی بہن کا انتقال ہو گیا. میں کہتا ہوں فاطمہ
آقا دادی فاطمہ آپ نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے نہیں دیکھا تھا، آپ کا بھیا پیاسا نہیں تھا، آپ کا بڑا احترام سے استقبال ہوا، لیکن رضا کی بہن ذرا کربلا اور شام میں تو، ذرا کربلا اور شام میں تو، ارے حسین کی بہن زینب ہے، حسین کی بہن زینب ہے، جہاں جاتی ہے لوگ پوچھتے ہیں ارے باغی کی بہن کہاں گئی، باغی کی بہن کہاں گئی؟ حیران ہوں میرے دوستو، دو جملے سنیں یہ رونے کی آتے ہیں میرے دوستو۔ تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ میدان حشر میں آواز آئے گی، اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، اے اہل محشرو آنکھیں بند کرو، بطول آ رہی ہے۔ جب رسول نے کہا، صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جب یہ آواز آئے گی آپ بھی آنکھیں بند کریں گے؟ ہاں میں بھی آنکھیں بند کروں گا۔ خدیجہ بھی آنکھیں بند کرے گی؟ ہاں وہ بھی بند کریں گی۔ آواز ہے یا رسول اللہ آپ تو والدین ہیں، والدین آنکھیں کیوں بند کریں گے؟ کہا صحابہ میری بیٹی کی حالت ہی ایسی ہوگی، ایک ہاتھ میں علی کا پھٹا ہوا، علی کا ایک ہاتھ میں علی کا پھٹا ہوا امامہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اصغر کا کرتا ہوگا، اور ایک کاندھے پر حسن کا سبز کرتا ہوگا، ایک کاندھے پر حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، اور میدان حشر میں آئے گی، میدان حشر میں آئے گی۔ قدرت کی آواز آئی، بطول تمہیں کچھ کہنا بھی ہے؟ مجھے تم کہنا بھی ہے؟ آواز پروردگار سب سے پہلے میری فریاد یہ ہے کہ مجھے بھری دربار میں جھوٹا کہا گیا، یا اللہ سب سے بڑا ارمان یہ ہے کہ بھری دربار میں مجھے جھوٹا کہا گیا، اور یا اللہ میری دوسری فریاد یہ ہے آج اس مجمع میں شمر موجود ہوگا، ان سے پوچھ کر بتانا کہ سکینہ نے کون سا قصور کیا، میری سکینہ نے پوتی نے کون سا قصور کیا جس کو شمر نے تماچے مارے تھے، جس کو شمر نے تماچے مارے تھے۔ اور پروردگار میری تیسری فریاد یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی دن میں میرے 72 جنازے نکالے گئے۔ اللہ فرمائے گا بی بی کوئی شاہد ہے؟ ہاں یا اللہ میری بیٹی زینب شاہد ہے، یا اللہ میرا بیٹا ذبح ہو رہا تھا، میری بیٹی دیکھ رہی تھی، میری بیٹی دیکھ رہی تھی۔ آواز آئے گی قدرت کی، حورے جاؤ اور زینب کو شام سے لے کر آؤ۔ میرے دوستوں میں نے یہی پڑھا، جب حوریں آئیں گی اور بی بی زینب کو کہیں گی کہ چلو اللہ نے تجھے دربار میں بلایا ہے، تو بی بی زینب رو کر کہے گی جاؤ اللہ کو کہو زینب دربار کی عادی بن گئی ہے۔ لیکن یا اللہ پہلے مومن میری دربار کو سن کر روتے تھے، آج میں دربار میں اس طرح آؤں گی جس طرح شام کی دربار میں آئی۔